السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ویورس کو، تمام میری یوٹیوب فیملی کو میری طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے عید مبارک۔ اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی عید کیسے گزری اور کہاں کہاں سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں عید کیسے گزری، تو اس حوالے سے ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے نوجوان کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو ایک نفسیاتی مریض بن گیا تھا، اور دل بوجھل تھا، بے سکونی تھی، اور لوگوں کے سامنے ہوتا تو ہنستا، لیکن دل کے اندر عجیب سی بے چینی اور بوجھ ہوتا تھا۔ لوگوں کے آگے تو خوش ہو کر ملتا، ہنسی مذاق سے ملتا، لیکن دل ٹوٹا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس نوجوان نے اللہ کے سامنے توبہ کی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ نے اس کی زندگی بدلی۔ دیکھیں، کبھی کبھی جو دل کی بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، یہ صرف دنیا کے کاموں کی وجہ سے نہیں ہوتی، دنیاوی معاملات کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی یہ دل کا بوجھ اور بے چینی گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل بوجھل ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، بے چینی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے تو ہنستے ہیں، لیکن اندر سے دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو مسکراتے ہیں، محافل میں تو مذاق کرتے ہیں، اسٹیٹس پہ تو اپنی ہنسی و خوشی کی تصویریں ہم لگاتے ہیں، پوسٹیں لگاتے ہیں، لیکن اندر سے دل ٹوٹا ہوا، اندر سے بوجھ، بے سکونی، بے چینی، دماغ پر پریشانی، تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ایک نوجوان کے ساتھ بھی تھی کہ یہ نوجوان اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا، اپنا گھر تھا، کاروبار تھا، اور روزانہ اپنے کام پر جاتا، لیکن اس کے باوجود اس کی بے چینی، اس کے دل کا بوجھ اور دل کی تکلیف اور پریشانی یہ بہت زیادہ تھی، اور یہ سوچتا تھا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن دل پر بوجھ کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے، دل غمگین کیوں رہتا ہے، آنکھیں نم کیوں رہتی ہیں۔ تو یہ شخص یہ سوچتا رہتا، اور جب رات کو سوتا تو اسے نیند نہیں آتی تھی، دل میں عجیب عجیب خیالات آتے تھے، وسوسے آتے تھے، پریشانی آتی تھی جو اس کو سونے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن یہ شخص سویا ہوا تھا، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دو گے، کب تک اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کرو گے، کیونکہ اس نوجوان کی عادت یہ تھی کہ یہ فوج چیزیں دیکھتا، موبائل پر غلط چیزیں دیکھتا، حرام چیزیں دیکھتا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا، دھوکے دیتا، جھوٹ بولتا، غیبت کرتا، تو جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ کیفیت تھی۔ تو ایک دن سوتے سوتے رات کو اس کے دل میں خیال آیا، اور کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دو گے، اور کب تک لوگوں کے ساتھ فراڈ کرو گے۔ تو یہ چیز اس کے دل میں آئی، تو یہ سوچتا رہا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہوں۔ تو ایک دن یہ رات کو سویا ہوا تھا، اور یہی خیال اس کے دل میں گھومنے لگا، یہی چیز اس کے دل میں آنے لگی، دل گھبراہٹ کا شکار تھا، اور پھر اس نے بالآخر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن یہ رات میں اٹھا، اس نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے یہ کھڑا ہو گیا نماز میں، اور یہ سجدے میں گر گیا، اور سجدے میں اللہ کے سامنے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اور کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، یا اللہ آج تو مجھے معاف کر دے، آج میں سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد موبائل پر غلط چیز نہیں دیکھوں گا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما دے، میرے یہ گناہ معاف کر دے، آج میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ سے معافی مانگی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے دل میں سکون آیا، اور اس کے دل کی بے چینی ختم ہوئی، گھبراہٹ ختم ہوئی، اور اس نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد موبائل پر غلط چیزیں نہیں دیکھوں گا، اور غلط لوگوں کے، برے لوگوں کے نمبر بلاک کیے، اور لوگوں کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ کرنے سے بچنے لگا، اور ہمیشہ سچ بولنے لگا۔ تو اس نوجوان نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ ابھی اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کے معاملات حل نہیں ہوئے تھے، پریشانیاں دور نہیں ہوئی تھی، بلکہ دل کو سکون آنے لگا تھا، دل کی بے چینی
اور جو نفسیاتی طور پر یہ گھبراہٹ کا شکار تھا، دماغ پر بوجھ تھا، یہ کم ہونے لگا۔ تو یہ انسان بالآخر اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات اور دل کا بوجھ، بے چینی، پریشانی کو ختم کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ سے معافی مانگ کے، سچے دل سے توبہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ سے سکون عطا فرماتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے؟ کتنے ایسے دوست ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پریشانی کا شکار ہیں؟ سامنے تو وہ لوگوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، محافل میں مذاق کرتے ہیں، لیکن اندر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، دل بوچھل ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج سے ہم بھی اپنے آپ کو چینج کریں۔ تو اس نوجوان نے اپنی زندگی کو بدلا اور روزانہ جو ہے استغفار کرنے لگا، 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنے لگا، اس کو بھی اپنا معمول بنا لیا، اور جھوٹ سے بھی، گناہوں سے بھی بچنے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اس نوجوان نے اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیا، اپنے موبائل سے غلط چیزیں ڈیلیٹ کر دی، اور نمبروں کو بلاک کیا، جو غلط لوگوں کے نمبر تھے ان کو بلاک کیا، غلط صحبت سے بچنے لگا۔ تو یہ چیز اس نے اختیار کی، دعاؤں کا اہتمام کرنے لگا، تہجد پڑھنے لگا، اللہ سے مانگنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی۔ آج ہم بھی اگر اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، گناہوں سے بچنے لگے، اور نمازوں کی پابندی کریں، 5 نمازوں کی، استغفار کو اپنی عادت بنا لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد کا اہتمام نہیں ہوتا تو آپ کم از کم دعاؤں کا اہتمام کریں، دعائیں تقدیر کو بدلتی ہیں۔ 5 وقتی نمازوں کی پابندی کریں، یا کبھی کبھی ہفتے میں آپ تہجد پڑھ لیا کریں، اور اللہ سے اپنی ساری حاجتیں مانگا کریں، تو آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے، آپ کے دل میں بھی سکون آ سکتا ہے۔ تو آج کے بعد آپ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنی لائف کو چینج کریں گے، ہم اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، جھوٹ سے، دھوکے سے، فراڈ سے اور بری چیزوں سے، تنہائی کے گناہ، سوشل میڈیا پر مختلف غلط پوسٹ مواد دیکھنا، ان چیزوں سے ہم بچیں گے، اپنی نظر کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ آج سے عزم کریں، اور کمنٹس میں لکھیں کہ انشاءاللہ ہم ضرور اپنے آپ کو چینج کریں گے، اپنی لائف کو چینج کریں گے۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔